نور آ گیا، نور آ گیا، حق کا نور آ گیا، نور آ گیا، بولو نور آ گیا، 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 بولو نور آ گیا، نور آ گیا، حق کا نور آ گیا، نور آ گیا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، امام فرماتے ہیں جب مدینے میں روز صبح ہوتی ہے، بلکہ روایت مشکات المصابیح میں روایت موجود، حضرت کعب راوی ہیں فرماتے جب روز مدینے میں صبح ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی 70,000 فرشتے نبی پاک کے مزار پر نازل فرماتا ہے، جب شام ہوتی ہے وہ چلے جاتے ہیں 70,000 اور آتے ہیں، وہ فرشتے کرتے کیا گئے مزار پر انوار کی کو بند بات کر رہا ہوں، مزار پر انوار کے گرد چکر لگاتے رہتے ہیں، دیوانہ وار پھرتے رہتے ہیں، درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں۔ اچھا ایسا کرتے کیوں ہیں فرشتے؟ اللہ ملک قاری لکھتے ہیں مرقات میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فرشتے دربار مصطفیٰ سے برکتیں اور نور کی خیرات لینے آتے ہیں، یعنی فرشتوں میں بھی نور اگر تقسیم ہوتا ہے دوستوں تو دربار مصطفیٰ ہی سے ہوتا ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے پارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، نور آ گیا، نور آ گیا، حق کا نور آ گیا، نور آ گیا۔ صبح کتنے آتے ہیں؟ 70,000۔ شام کتنے آتے ہیں؟ 70,000۔ ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 1,40,000۔ اب امام فرماتے ہیں اے سننے والے یہ نہ دیکھ کہ کتنے آ رہے ہیں کتنا لے کے جا رہے ہیں، یہ دیکھ لے کہاں سے رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے تھوڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے تھوڑا نور کا، ارے نور کی سرکار ہے کیا اس نے توڑا نور کا، بولا نور آ گیا، نور آ گیا، سرکار کی آمد دلدار کی آمد، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، پھر تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، نور آ گیا، نور آ گیا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں
صدقہ نور کا نور آ گیا نور آ گیا ہاں حق کا نور آ گیا نور آ گیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا نور آ گیا نور آ گیا کس کس نے چاند کو دیکھا چاند کو دیکھا چاند کس نے دیکھا ہے آسمان پر سب نے دیکھا ہے نا تو کیا کسی نے چاند کو اس طرح بھی دیکھا کبھی چاند دیکھتے تو یہاں جا رہا ہے کبھی وہاں کبھی وہاں کبھی یہاں کبھی دیکھا اس طرح نہیں دیکھا نا دیکھ بھی نہیں سکتے کیوں اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے اللہ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا کہ اللہ نے جو ان کا دائرہ بنا دیا آپ اسی میں گھومتے ہیں آگے پیچھے نہیں ہوتے اللہ کی نشانیاں ہیں لیکن یہی چاند جب میرے آقا گہوارے میں ہوتے تھے تو یہی چاند میرے آقا کے اشاروں پر جھوما بھی کرتا تھا حضرت عباس فرماتے ہیں کنز العمال کی روایت کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کو دیکھا تھا بچپن میں گہوارے میں آپ گہوارے میں ہوتے تھے اور آپ چاند سے باتیں کیا کرتے تھے اور آپ جس طرف اشارہ فرما دیتے نا چاند بس اسی طرف جھک جایا کرتا آپ یہاں فرماتے تھے چاند یہاں وہاں تو چاند وہاں آپ جس طرف فرما دیتے بس چاند اسی طرف میرا آقا فرماتے ہیں سمجھنا اب بچہ ہے وہ باہر نکل جائے اور چاند سے باتیں کرنا شروع کر دے تو کیا کمال ہے لیکن میرا آقا فرماتے ہیں میں چچا آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا میں چاند سے باتیں کیا کرتا تھا اور چاند بھی مجھ سے باتیں کیا کرتا تھا اور چاند مجھے رونے سے بہلایا کرتا تھا اور جب چاند عرش الہی کے نیچے سجدہ کرتا تھا نا تو اس کے سجدے میں جانے کی آواز میں مصطفیٰ اس وقت سنتا تھا سبحان اللہ میں اللہ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى اے پیارے آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے تو مجھے کہنے دیجئے کہ نبی پاک علیہ السلام جب گہوارے میں تھے اس وقت چاند کے سجدے میں جانے کی آواز سنیا کرتے تھے تو ابھی کیا میرے آقا کے دیوانے کورنگی میں بیٹھ کر حضور کی آمد کے جشن میں نعرے بلند کر رہے ہیں تو میرے آقا کیا نہیں سن رہے ہوں گے میرے امام فرماتے ہیں کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مدد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا نور آ گیا نور آ گیا حق کا نور آ گیا نور آ گیا اے رضائے احمد نوری کا فیض نور اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا